اس وقت جب منگول سٹیپس کی سوکھی ہوا صرف طاقتور لوگوں کا ساتھ دیتی تھی، وہاں ایک کمزور سا لڑکا جنم لیتا ہے، تیموجن، جسے آگے چل کر دنیا چنگیز خان کے نام سے پہچانتی ہے۔ بچپن سے ہی اس کی زندگی درد اور امتحانوں سے بھر دی گئی۔ جب وہ صرف 9 سال کا تھا، اس کے والد یاسوگے بگھاتر کو زہر دے کر مار دیا گیا، اور تیموجن کی قوم نے اس کے خاندان کو بے سہارا چھوڑ کر اپنی راہ الگ کر لی۔ وقت کی سردی، بھوک اور دشمنی نے اسے بچہ کم اور جنگلی قوت زیادہ بنا دیا۔ اس کی والدہ ہوئیلن نے پتھروں کو پیس کر ڈال جیسا بنا کے اپنے بچوں کو زندہ رکھا، انہیں سکھایا کہ زندگی میں کبھی یقین نہ چھوڑنا، چاہے دنیا ساتھ نہ دے۔ بچپن میں درد کی گہری لکیریں تب اور گہری ہو گئیں جب قبیلے کے اندر ہی اسے غلام بنا کر قید کر لیا گیا، مگر اس نے رسی سے ہاتھ آزاد کیے اور رات کے اندھیروں میں اپنی قسمت کو پھر سے جیتا۔ اسی جنگ اور زخموں نے تیموجن کے دل میں 2 باتیں ہمیشہ کے لیے چھاپ دیں: ایک، اپنوں پر کبھی بھروسہ مت کرو، اور دوسری، طاقت ہی انسان کی اصلی حفاظت ہے۔ اسی بچپن کے اندھیروں نے ایک ایسا عاشق آزادی پیدا کیا جو ایک دن پوری دنیا پر اپنا خوف اور حکومت لکھے گا۔ چنگیز خان کا اصلی آغاز درد کے صحرا میں ہوا، اور اسی درد نے اسے انسانی تاریخ کا سب سے خوفناک اور تاریخ ساز فتح کار بنایا۔ دوستی، دھوکے اور خون۔ جب ہوائیں منگول سٹیپس پر صرف جنگ کا پیغام لاتی تھیں، تیموجن کی زندگی میں ایک روشنی تھی۔ جموکھا، بچپن کا دوست، درد اور خوشیوں کا ہمسفر۔ دونوں نے ایک ساتھ خون کی قسم کھائی تھی کہ وہ ایک دوسرے کا سایہ بن کر جئیں گے، مگر وقت نے اسی سائے کو اندھیرے میں تبدیل کر دیا۔ جموکھا اپنے نسلی رتبے اور نوبل بلڈ پر فخر کرتا تھا، جبکہ تیموجن ہر غریب، ہر بے سہارا کو قوم کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ اسی سوچ نے دوستی کے درمیان ایک گہری درار ڈال دی۔ دوستی ٹوٹ کر خوفناک دشمنی میں بدل گئی، اور خون وہ زبان بن گیا جس میں دونوں نے اپنی قسمتیں لکھنی شروع کیں۔ منگول قبیلوں کو ایک جھنڈا کے نیچے لانا۔ تیموجن نے دیکھ لیا تھا کہ جب تک منگول قبیلے ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے، دنیا انہیں کبھی عزت نہیں دے گی۔ اس نے غلام اور عام لوگوں کو آزادی اور انصاف کا وعدہ دیا، اور اسی سوچ نے اسے عام لوگوں کا ہیرو بنا دیا۔ دھیرے دھیرے ٹوٹے ہوئے قبیلے اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ہر نیا ساتھی اس پر یقین رکھتا تھا، کیونکہ تیموجن سلطان کے لیے نہیں، قوم کے لیے لڑتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پہلی دفعہ منگول میدان میں ایک آواز، ایک ارادہ اور ایک جھنڈا ابھر رہا تھا، اور دنیا کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ آواز جلد ہی زمین کا نقشہ بدلنے والی تھی۔ پہلی بڑی جنگ، جموکھا ورسز تیموجن۔ دونوں دوستوں کی ٹکرار نے جنگ کا روپ تب لیا جب جموکھا نے تیموجن کے ساتھیوں کو قبیلوں کی طاقت سے دبانے کی کوشش کی اور 19 جوانوں کو عذاب دے کر قربانی بنا دیا۔ ایک ایسے دھوکے نے تیموجن کے دل کو سلا دیا اور جنگ کو جگا دیا۔ پہلی دفعہ منگول زمین پر بھائیوں کا خون بھائیوں کے ہاتھ سے بہا، خیالوں کے سپاہی اصل جنگجو بن گئے۔ اس جنگ میں جموکھا نسب کا سہارا لے کر لڑتا رہا، جبکہ تیموجن لوگوں کے دلوں کی طاقت سے۔ دھوپ کے تپتی ہوئی ہوا میں جب پہلی فتح تیموجن کے نام لکھی، تب تقدیر نے فیصلہ کر لیا، اب صرف ایک ہی اٹھے گا۔ تیموجن کا نایا ٹائٹل: گینگس خان۔ 1206 کے قرلتائی میں جب سارے قبیلے ایک میدان میں جمع ہوئے تو جو نام ان کی زبانوں سے نکل کر ہواؤں میں گونج اٹھا، اس نے انسانی تاریخ کا راستہ بدل دیا۔ گینگس خان یعنی سب کے اوپر حکومت رکھنے والا۔ اب وہ صرف ایک جوان منگول سپاہی نہیں تھا، اب وہ تقدیر کا قانون بن چکا تھا۔ تیموجن نے ایک ٹوٹی ہوئی قوم کو ایک لوہے کے جسم میں بدل دیا، اور اب اس جسم کی تلوار پوری دنیا پر چمکنے والی تھی۔ دوستی سے شروع ہونے والی کہانی اب بدلہ اور حکومت کے دور میں قدم رکھ چکی تھی، اور چنگیز خان کا طوفان ابھی بس شروع ہوا تھا۔ دی گریٹ کانکویسٹس۔ دنیا لرز اٹھی۔ جب گینگس خان نے منگول قوم کو ایک لوہے کی دھڑکن میں بدل دیا، تب اس کی تلوار صرف ایشیا نہیں، پوری دنیا کی حدیں کاٹنے لگ گئی۔ سب سے پہلا نشانہ خوارزم ایمپائر، جو اس وقت تجارت اور قدرت کا مرکز تھا۔ صرف ایک قاصد کی گستاخی نے جنگ چھیڑ دی۔ خان نے فیصلہ کیا کہ اب کوئی بے عزتی زندہ نہیں رہے گی۔ سمرقند، بخارا، میرو، چند ہی مہینوں میں ایک کے بعد ایک شہر دھول بن گئے۔ ہر جگہ منگول ہارس آرچرز کی لہریں بجلی کی طرح ٹوٹتیں،
تیر ہوا کی رفتار سے جسم چیٹ ڈالتے اور کیولری کے طوفانی حملے دشمن کو سوچنے کا وقت تک نہ دیتے۔ یہ جنگ نہیں، انقلاب تھا۔ بغداد سے چینا تک ملکوں کی رنگتیں اڑ گئیں، ڈر اور خون ہی نظام بن گیا۔ جن اور ویسٹرن شاہ جیسے بامبارک امپیریٹوریت بھی منگول طوفان کے سامنے پگھلتی مٹی بن گئیں۔ شہروں کی دیواریں ٹوٹتی رہیں، قصروں کے سنگھاسنوں کو ریت نے نگل لیا، اور ہر نیا دن ایک نئی فتح کی خبر لاتا۔ خان کے لیے جنگ ایک فن اور فتح ایک عادت بن چکی تھی۔ صحراؤں کے اس بیٹا نے وہ کر دکھایا جو کسی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ امپائرز گرتی گئیں، جسم جلتے گئے، اور دنیا سمجھ گئی کہ اب حکومت کا فرمان صرف ایک زبان سے نکلے گا، منگول زبان سے۔ دنیا پہ حکومت کا خواب اب حقیقت بن چکا تھا۔ جنگیز خان کے نقشے میں دنیا سیدھی کر دی گئی۔ انسانیت اور دہشت ایک ساتھ۔ جنگیز خان نے جب دنیا پر قدم رکھا تو اس نے جنگوں کے درمیان ایک نیا نظام جنم دیا۔ یاسا، ایک ایسا قانون جو فوجی ضبطے اور انصاف کی سیماؤں کو لوہے کی لکیر سے بناتا تھا۔ چور، قصاب، غدار، کسی کی جان محفوظ نہیں رہتی، قانون سب کے لیے ایک تھا، اور سزا قہر کی مثال۔ اسی دور میں اس نے مذہبی آزادی کا اعلان کیا۔ مسلم نماز پڑھ سکتے، عیسائی اپنی عبادت کر سکتے، بدھسٹ دھیان میں مست رہ سکتے، کسی کو کسی کے رب پر حکم چلانے کا حق نہیں۔ سلک روڈ جیسے بدنام سفر سے برف اور ڈکیتی کا ڈر مٹا کر اس نے تجارت کو اس حد تک پھلنے پھولنے دیا کہ ایشیا سے یورپ تک سونے اور مخمل کی روانی نے ملکوں کی قسمتیں بدل دیں۔ راستے محفوظ تھے، تاجر امیر ہوتے گئے، اور منگول پرچم نے امن کی زبان سکھا دی۔ لیکن یہ نظام ایک تیسری تلوار بھی رکھتا تھا۔ جہاں فوج پہنچتی وہاں شہر کبھی کبھی زندہ نہ رہتے۔ بغاوت کا جواب میس کلنگز، جلتے مندر، گرائے ہوئے محل اور خون سے رنگے زمین ہوتی۔ انسانیت اپنی زندگی سے زیادہ اپنے گناہوں سے ڈرنے لگتی۔ خان ایک عجیب معاون تھا، ایک ہاتھ میں عدل کا ترازو، دوسرے میں آگ کا طوفان، اور اسی دو رخوں نے اس سے دنیا کا سب سے بڑا حکمران بھی بنایا اور سب سے بڑا خوف بھی۔ ایک ہاتھ میں انصاف، دوسرے میں انتقام، یہی تھا جنگیز خان کا اصلی چہرہ۔ چنگیز خان نے موت کے بعد بھی دنیا پر اپنی مہر جمائے رکھی۔ اس کی بنائی ہوئی مونگل امپائر ایک وقت میں 40 لاکھ اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ زمین پر پھیل کر انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کنٹیجوس امپائر بنی، جہاں سورج ایک جگہ ڈھلتا اور دوسری جگہ ابھر چکا ہوتا۔ اس کا خون بھی قومیت کی طرح سمتوں میں اڑا نہیں، بلکہ ڈی این اے کے طور پر قریب 16 ملین لوگوں کے جسموں میں آج بھی زخم مونگل کی روایت دھڑکتی ہے، ایک شناخت جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی مٹائی نہ جا سکی۔ چنگیز خان نے وارفیئر اور لیڈرشپ کو نئی سوچ دی۔ سپیڈ، سرپرائز، اسٹریٹجی، یہ تین الفاظ جنگ کا قصہ دوبارہ لکھتے رہے۔ اس نے بیٹل فیلڈ کو کتاب اور دشمن کو اس کا سبق بنا دیا۔ کمیونیکیشن سے لے کر انٹیلیجنس نیٹ ورکس تک، جو کچھ ماڈرن آرمیز کرتی ہیں، اس کا بنیادی نقشہ وہ صدیوں پہلے تیار کر چکا تھا۔ ایک خانہ بدوش سپاہی بدل گیا، قانون بنانے والے، جنگ کے استاد اور ایمپائر بلڈر میں، اور دنیا کو سمجھ آیا کہ طاقت صرف تلوار نہیں، دل اور دماغ کی جنگ ہے۔ وہ چلا گیا، لیکن اس کا اثر آج تک زندہ ہے۔ نام چنگیز خان، لقب جنگ کا بے تاج بادشاہ۔